الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج کے زوال یعنی ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے، یعنی اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، اور صبح کی نماز کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ فرمایا جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ یعنی شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ وہ یعنی سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور نماز کا وقت قرآن حکیم میں جتنی تفصیل سے حدیث میں آیا اتنا تفصیل سے ذکر نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے وقت کی تفصیل کو اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ظہر کے وقت کا پتہ چلا۔ ظہر کے وقت کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ زوال شمس یعنی سورج کا زوال ہونا، ڈھلنے لگنا۔ سورج کا آسمان کے بیچ سے مغرب کی طرف جانب ڈھلنا، یہیں سے کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا آغاز یہی ہوتا ہے زوال کے فوراً بعد۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان یہ بتائی کہ چیزوں کا جو سایہ ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگا تو اس کا سایہ بھی چیزوں کا ظاہر ہونے لگتا ہے، تو چیزوں کا سایہ مغرب کی جانب بڑھنے لگتا ہے، اور وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان کا سایہ یا چیزوں کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ اب سورج جیسے ڈھلنے لگا ہے تو سایہ بھی دکھنے لگتا ہے، اور جب سایہ بڑھتے بڑھتے انسان کے قد کے برابر جب سایہ ہو جائے گا تو یہ ظہر کے وقت تک ظہر کا وقت رہے گا۔ لیکن سایہ جیسے ہی اس کے قد سے آگے بڑھنے لگا تو اب کون سا وقت شروع ہو گیا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسری نماز کا وقت ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ عصر کی نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سایہ قد کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بلا کراہیت پڑھنے کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ زردی کے بعد پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اتنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کو ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے مل جائے تو پھر اس کو اب وقت ادا میں اس کی نماز ہو چکی ہے۔ ایک رکعت بھی مل جائے، یعنی ایک رکعت اس کی عصر کے وقت میں گئی ہے اور 3 رکعت اس کی مغرب کے وقت میں چلے گئی، یعنی غروب ہو گیا زرد کے بعد، تو ابھی کیا ہے؟ یعنی زرد ہو گیا ہے، غروب نہیں ہوا، پھر بھی اس کو کیا ہے؟ وقت ادا کا اجر مل جائے گا، یعنی ادا کے وقت میں اس کی نماز ہو گئی۔ یہ عصر کے وقت کا پتہ چلا۔ تیسرا مغرب کا وقت کب ہے؟ فرمایا سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھل گیا، ڈھلنے کا مطلب ڈوب گیا، تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور سے آج ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سن سیٹ کہتے ہیں جس کو۔ اور کب تک رہتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی وقت بتایا کہ سورج کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آسمان میں لالی چھائے رہتی ہے۔ اسی لالی کو اردو والے شفق کہتے ہیں اور عربی والے بھی اس کو شفق کہتے ہیں۔ تو یہ جب تک دکھائی دیتی رہے گی مغرب کا وقت رہے گا، اور لالی بالکل ختم ہو گئی، اندھیرا دکھ گیا، تو اب کون سا وقت شروع ہو گیا؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ تو چوتھا وقت ہمیں پتہ چلا عشاء کا، وہ کیا ہے؟ شفق کے غائب ہو جانے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اختیاری وقت افضل وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو تو طلوع فجر تک بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن آدھی رات کا وقت اختیاری ہے۔
تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں وقت، یہ 4 وقت ہو گیا، 5واں وقت فجر کا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے؟ فجر صادق، یعنی 2 صبح ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی، ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب کی پہچان کیا ہے؟ اچانک انسان کو صبح ہونے سے پہلے اجالا نظر آتا ہے لیکن پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن صبح صادق کون سی صبح ہے؟ وہ صبح ہے جس کے بعد اجالا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے لیکن پھر اجالا پھیلنے لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں صبح صادق، یعنی اصل طلوع فجر سے لے کر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہے گا؟ جب تک سورج نکل نہ جائے، طلوع نہ ہو جائے۔ یہ اور ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی، وہ یہ کہ سورج طلوع ہونے کے وقت نماز ممنوع ہے، یعنی جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کافر جو ہے، سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے مومن کو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ممنوع اوقات میں کون سی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ علماء نے اس میں تفریق کی ہے، یعنی کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جیسے ہی اس کو وقت مل رہا ہے پڑھنے کا فوراً ادا کر لے، ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ نماز جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، یعنی نفل نماز جس کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ نہیں پڑھے گا اس میں۔ لیکن جس کا سبب ہوتا ہے، جیسے تحیۃ الوضو ہے، وضو کر لیا، 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، جنازہ ہو گیا، جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، سفر سے آیا 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، سفر میں نکل رہا ہے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، یہ جتنے سبب ہیں نا، اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سبب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نفل تو ہے لیکن یہ سبب سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، انسان چاہے جیسے نفل چاہے کتنا پڑھے، دن بھر میں، رات بھر میں، جتنا چاہے پڑھو، تو وہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھے گا۔ بہرحال ہماری بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا بھی فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب اگر ہم دیکھیں گے، کیلکولیشن کریں گے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت کو کتنا ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، کتنی آسانی رکھی ہے۔ دیکھیے فجر کی نماز کا وقت آج کل جب شروع ہوتا ہے 4:36 پہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی ہمارے یہاں اذان آگے پیچھے ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن فجر کا وقت 4:36 سے آج کل شروع ہوتا ہے۔ اور سن رائز جو ہمارے یہاں کتنے بجے ہے؟ 5:58، 6 بجنے سے 2 منٹ کم۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کتنا منٹ ہے؟ 1 گھنٹے 22 منٹ ہمارے پاس رہتا ہے، 1.5 گھنٹے کے قریب کا مطلب ہمارے پاس وقت رہتا ہے فجر کا۔ اور اسی طرح ظہر کا وقت اگر ہم دیکھیں گے تو آج کل 12:36 پر زوال کا وقت جو ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے۔ اور عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ تقریباً 4 بجے، 3:59 پر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے حنفی کے یہاں، ان کے یہاں کیا ہے؟ عصر کا وقت انسان کا سایہ 2 مثل ہو جائے جب شروع ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر نہیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حناف کے یہاں کیا ہے کہ جب انسان کا سایہ جو ہے 2 مثلین ان لوگ کہتے ہیں، یعنی انسان کی قد کے ڈبل ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، تو ایسا یہ ان کے یہاں ہے، لیکن حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح ہم دیکھیں گے تو عصر کا، ظہر کا وقت ہمارے پاس کتنا ہے؟ 3 گھنٹے سے تقریباً 3.5 گھنٹہ، یہ بھی ہے 3 گھنٹہ 23 منٹ۔ اس طرح اگر ہم عصر کی نماز کا کیلکولیشن کریں گے تو 3:59 سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل سن سیٹ کتنے بجے ہے؟ 7:13 یا 14 منٹ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس عصر کی نماز کتنا ہو گیا؟ 3 گھنٹے 14 منٹ اس طرح سے۔ اور مغرب کی نماز کے لیے ہمارے پاس کل 55 منٹ ہے۔ کتنا منٹ ہے؟ 55 منٹ، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ شفق کب غائب ہو جاتی ہے؟ 8:10 پر تقریباً۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 55 منٹ کس کے لیے ملتا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں عشاء کی نماز کی طرف، تو 8:10 سے اگر آپ لیں گے تو آدھی رات تک ہم جب لیتے ہیں تو اس اعتبار سے، یا طلوع فجر تک 4:36 تک لیتے ہیں، تو ہمارے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ تقریباً 8 گھنٹے 26 منٹ، یعنی پورا وقت میں نے بتایا یہ اس طرح سے۔
تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رعایت رکھی ہے، اتنا وقت ہمارے پاس رہتا ہے، نمازوں کو قضا نہ کرے۔ قضا کرنے کا مطلب وقت سے ہٹا کر نہ پڑھو۔ فجر میں بھی ہمارے پاس کتنا وقت رہتا ہے، ظہر کا بھی وقت کافی ہے، عصر کا وقت بھی اتنا ہے کہ ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب کا وقت بھی ہے، عشاء کا وقت تو بہرحال لمبا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے نمازوں کو وقت پر ادا کریں، نمازوں کو قضا کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔